کیا حج صرف ایک سفر ہے یا زندگی بدلنے کا سبب؟ مولانا مکی الحجازی کا روحانی بیان۔ حج صرف رسموں کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک نیا آغاز ہے۔ مولانا مکی الحجازی اپنے بھاگ 6 میں حج کے روحانی اثرات، مقبول حج کی نشانیاں اور ایک مسلمان کی زندگی حج کے بعد کیسی ہونی چاہیے، اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حج آپ کی زندگی کا سب سے بڑا تبدیلی کا سبب بنے تو یہ بیان ضرور سنیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدك عائلا فأغنى. وقال في مقام آخر: قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفقر فخري، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلام الله عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے آیات مبارکہ اور آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم اپنی رحمت سے تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، صدقات، خیرات، زیارات منظور و مقبول فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی برما کے مسلمانوں پر اور تمام ممالک میں مظلوم مسلمانوں کی حالت زال پہ رحمت فرمائیں اور ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرمائیں. میں نے آج کے درس میں جو آیات تلاوت کی ہیں اس کا تعلق ہے فخر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک جو ہے وہ اتنی مشقت سے اور اتنی فقر سے اور جو سے عبارت ہے جس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے متواتر گزر جاتے تھے اور حضور کے گھر میں آگ بھی نہیں جلتی تھی کہ کیا پکائیں. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کا جو برتن تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھلایا کہ ایک لکڑی کا پیالہ ہے اور اس میں لوہے کے پترے لگے ہوئے تھے، فرمایا ھذا قدح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کا پیالہ مبارک. اور اسی طرح بی عائشہ فرماتی ہے کہ حضور کا جو بچھونا تھا من العدم، چمڑے سے تھا، حشوہ لیف، اس کے اندر کھجور کا جالا بھرا ہوا تھا. یہ حضور کا درد.
اسی طرح حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک ٹاٹ تھا، ہم اگر اس کو دوہرا کر دیتے تھے تو حضور کا بستر بن جاتا تھا، اور کھلا کر دیتے تو آپ اسی پہ بیٹھ جاتے۔ اسی طرح ایک دن آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے آپ اپنے گھر سے دوپہر کے وقت میں نکلے۔ تھوڑی دیر گزری کہ دیکھا کہ حضرت ابو بکر بھی آ رہے ہیں، انہوں نے آ کے سلام کیا۔ اتنی دیر میں حضرت عمر بھی آ گئے رضی اللہ عنہ۔ ہر مسئلے کو ٹھنڈے دل سے، سکون سے سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ یہ اتفاق بھی ہے لیکن اللہ کا نظام ہے، جہاں نظر ڈالیں حضور کے بعد پہلے ابو بکر آیا ہے، پھر عمر آیا ہے۔ بے شک یہ اللہ کا نظام ہے، کون کسی کو بدل سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ما اخرجکما، کہ تم دونوں کیوں اس وقت گھر سے نکلے ہو؟ انہوں نے کہا حضور سچی بات ہے، الجوع، ہمیں بھوک نے پریشان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا میں بھی اسی وجہ سے اپنے گھر سے نکلا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج تو جناب ہم مولویوں کے اور پیروں کے کھانے دیکھیں تو ڈشیں گنتے گنتے آپ تھک جائیں کہ کتنی ڈشیں تیار ہو رہی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصاری کا ایک باغ تھا، وہاں تشریف لائے، وہ خود تو موجود نہیں تھا، اس کی گھر والی تھی، اس نے بڑا استقبال کیا۔ حضور نے پوچھا کہ تمہارا خامد کیا؟ انہوں نے کہا حضور وہ ٹھنڈا پانی لینے کے لیے گئے ہیں۔ آپ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر گزری کہ وہ انصاری آئے ہو تو دیکھ کر نہال ہو گیا کہ اللہ آج میری قسمت کا ستارہ عروج پہ ہے کہ اتنے معزز مہمان تو نے مجھے نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ فوراً اس نے جا کر ایک کھجور کا گوشہ کاٹا اور آپ کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ حضور فرمایا اللہ کے بندے یہ کیا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ اس میں ہر قسم کی کھجور ہے نا، پکی ہوئی بھی ہے، آدھی پکی بھی ہے، کچی بھی ہے، تو جس کا دل جو چاہے گا وہ چن کے کھائے گا۔ سبحان اللہ۔ ٹھنڈا پانی بھی دیا اور اس نے ایک چھوٹا بکری کا بچہ تھا ذبح کر کے کھانا بھی کھلایا۔ جب حضور کھا چکے تو فرمایا کہ ابو بکر عمر واللہ لتسألن یومئذ عن هذا النعیم، اس نعمت کے بارے میں بھی قیامت میں سوال ہوگا۔ اللہ۔ تو حضرت عمر حیران ہو گئے، یا رسول اللہ کتنے دن کے فاقے کے بعد ہمیں کھانے کو ملا ہے، اس کا بھی سوال ہوگا؟ فرمایا ہاں اس کا بھی سوال ہوگا۔ ذل بارد وباء بارد، ٹھنڈی چھاؤں ہو، سایہ ہو، کھجوریں ہوں، گوشت ہو، کھانا ہو، سوال نہیں ہوگا کہ تم نے میری نعمتوں کی قوت اور طاقت کو کہاں خرچ کیا۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر تشریف لائے، بی بی عائشہ صدیقہ سے پوچھا حل عندک شیء، تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا لا یا رسول اللہ ما عندنا الا اسم اللہ، اللہ کے نام کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دعویٰ کرنا تو بڑا آسان ہے نا جی، یہ بڑا عاشق رسول ہے، یہ بڑا حضور کا محب ہے۔ اللہ کے بندے اعتماد کو ہیں۔ حضور پاک تشریف لے گئے، کچھ دیر کے بعد فرمایا حل اصبتم شیئا من بعدی، کیا تمہارے پاس کچھ آیا؟ ان کا لا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں۔ حضور پھر گھر سے تشریف۔ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں بھی پریشان بیٹھی ہوں اور مجھے حضور کے چہرے پر آثار ہیں جو کہ 4 دن سے فاقہ تھا۔ آپ کا تو ایک رات بنا کی بھی نہیں گزرتی نا، فوراً ہوٹلوں میں بھاگتے ہو۔ یہ تو بس دعا کرو کہ کسی اللہ والے کی دعا سے اللہ کرے کہ ہمارے حج قبول ہو جائے، ورنہ ہم نے تو میلہ بنایا ہوا ہے۔ ایئر کنڈیشن بسیں ہیں، ایئر کنڈیشن خیمے ہیں، ہر قسم کی نعمتیں ہیں، ہر قسم کے معقولات و مشروبات ہیں، اور اس کے باوجود بھی پھر آدمی جو بھی کھانے کی چیز ملے حاجیوں نے باقاعدہ گٹھڑیاں باندھی ہوئی۔ پیتے تھے
تاکہ بلا وجہ حمام جانے کی ضرورت پیش نہ آئے، اتنی دیر ہم اللہ کی یاد میں کیوں نہ گزارے؟ اسی لیے بہت بڑے اولیاء نے لکھا ہے کہ تم نے اگر اللہ کا ولی بننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے قلت الطعام، قلت المنام، قلت الکلام، کہ ایک تو بات تھوڑی کیا کرو ضرورت کے مطابق بلا وجہ، تاکہ خام خواہ بیٹھے ہیں تو گھنٹے گھنٹے کسے ہو رہے، اور اسی طرح کھانا بھی اتنا کھایا کرو جو تمہاری زندگی کے لیے، تمہارے جینے کے لیے ضروری ہے، اور نیند بھی اتنی کیا کرو جو تمہاری زندگی کے لیے ضروری ہے، تاکہ سارا وقت جو ہے تمہارا وہ اللہ کی یاد میں گزر جائے۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اس کے کچھ دیر کے بعد حضرت عثمان آئے، رضی اللہ عنہ، کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ رضی اللہ عنہ۔ میں نے بھی 1000 دفعہ کہا ہے، آج انہیں بھی قسم کھائی ہوئی ہے، بس کہ نہ زبان ہلتی ہے نہ پاؤں ہلتے ہیں، اگلی صف خالی گئے، کھڑے ہیں، بس کھڑے ہیں، ستون ہل جائے تو ہل جائے، حاجی نہیں ہلے گا۔ حالانکہ اگر صفیں ٹیڑھی ہوں تو اللہ دلوں کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں، اور اگلی صف خالی ہو تو جس کے سامنے خالی ہو وہ گناہگار ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ عائشہ کیا بات ہے، پریشان ہو؟ تو نے کہا کیا پریشان ہے، 4 دن سے حضور بھی ہم سب بھی فاقے سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان رو پڑے، سیدھا گئے، تھوڑی دیر کے بعد گندم کی، جو کی بوریاں بھی اور 300 درہم بھی اور ایک بھنا ہوا بکرا بھی بنا کے پکا کے لے آئے اور پیش کیا، کہا حضور کو بھی کھلائیں، آپ بھی کھائیں، اور کہا عائشہ خدا کے لیے ایک احسان کرو، اگر ایسی کوئی بات ہو جائے تو مجھے بتایا تو کرو کہ آج حضور کے گھر میں فاقہ ہے۔ میں نے کہا کیسے بتائیں جب حضور نے منع کیا ہے؟ تھوڑی دیر گزری، حضور پاک تشریف لائے، فرمایا هل اصبتم من بعدی شیئا، کوئی چیز آئی ہے ہمارے پاس؟ کہا یا رسول اللہ تشریف رکھیں، تو انہوں نے وہ بھنا ہوا گوشت پیش کیا، اور من این ھذا، کہاں سے ہے؟ انہوں نے کہا حضرت عثمان دے کے گئے ہیں، یہ 2 بوری جو بھی ہیں، یہ 300 درہم بھی ہیں، اور یہ بھنا ہوا بکری کا گوشت بھی ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی حضور نے لقمہ نہیں اٹھایا، اٹھ کے مسجد چلے گئے۔ میں حیران ہو گئی کہ 4 دن کا فاقہ اور اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن حضور نے لقمہ نہیں اٹھایا، مسجد میں گئے۔ میں کیونکہ مسجد تو بالکل وہی ہے نا جہاں حضور کو یوں سمجھ لو کہ جہاں سرکار دو عالم کا مزار مبارک ہے، یہ عائشہ کا گھر ہے، دروازہ کھولو تو ریاض الجنہ میں مسجد میں کھلے گا۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے دروازے سے کھول کے تھوڑا سا دیکھا کہ حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے رو رہے، کہتے اللہم انی رضیت ان عثمان فرض عنہ، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی راضی۔ پہلے حضور نے دعا کی، پھر تشریف لائے، کیونکہ یہ مسئلہ بھی ساتھ سمجھ لیں، اگر کوئی بندہ تمہیں ہدیہ دے، ہدیے کا جواب دو، اور اگر ہدیے کے بدلے میں ہدیہ نہیں دے سکتے ہو تو کم سے کم یہ تو کہو کہ جزاک اللہ خیر الجزا، اللہ تجھے اس کی جزا دے۔ ایک بی بی نے حضور کی خدمت میں کہتی ہے کہ روٹیاں اور ککڑیاں میں نے لے کے آئی، میں نے کہا حضور یہ ہدیہ ہے، آپ نے قبول فرمایا، فَآتَانِي مِلْءَ كَفِّهِ ذَهَبًا وَفِضَّةً حُلِيًّا وَفِضَّةً، حضور نے سونے کے زیور اور چاندی ڈھیر پڑی تھی، میری مٹھی بھر کے مجھے دے دی۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ سیدنا ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ 70 حضور کے اصحاب صفہ کے صحابہ تھے جن کے پاس ایک چادر تھی، وہ چادر کو یوں کر کے گلے میں باندھ لیتے تھے، اسی میں نماز پڑھتے تھے، اسی میں۔ اور فرماتے ہیں کتنے صحابہ ہیں جو نماز میں کھڑے کھڑے گر جاتے تھے، من الجوع، بھوک کی وجہ سے گر جاتے تھے۔ حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی بھوک تھی، اتنی شدت سے، کیونکہ وہ لوگ سوال تو نہیں کرتے تھے نا، کہ میں زمین پہ پڑا ہوتا تھا کہ زمین کی ٹھنڈک جو ہے اس سے تھوڑی مجھے تسلی ہو، مجھے سکون ملے، جو بھی گزرتا وہ سمجھتا کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے، میں اس لیے پڑا ہوں۔
کہتے ہیں میں جب بالکل معذور ہو گیا، مجبور ہو گیا، تو میں نے کہا کہ کوئی ہیلا بناؤں، کوئی بات تو کروں، آخر میری زندگی کیسے وَمَرَّ بِي أَبِي بَكْرٍ، حضرت ابو بکر گزرے۔ میں نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے میرا ایک مسئلہ ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے ایک سوال کیا، حضرت نے جواب دیا اور چلے گئے۔ حضرت ابو بکر فرماتی ہے کہ میرا جو اصل مسئلہ تھا وہ ابو بکر نہیں سمجھا۔ میں نے تو مسئلہ بہانے سے پوچھا تھا نا، میری حالت دیکھیں گے تو کہیں گے کہ چلو بھائی۔ ثم مر بی عمر، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرے، ان سے بھی میں نے مسئلہ پوچھا، بتا کے چلے گئے، وہ بھی میرا مسئلہ نہ سمجھے۔ ثم مر بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد حضور گزرے، میں نے کہا آقا مجھے مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ، تیرے مسئلے کا مجھے پتا ہے۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لائے تو دیوار میں ایک تاکچہ بنا ہوا تھا جس میں ایک پیارا دودھ مبارک کا رکھا تھا۔ پہلے حضور نے دیکھا کہ دودھ ہے، آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ فدعوا اصحاب الصفہ، جاؤ اصحاب صفہ والوں کو بلا کے لے آؤ۔ اب میں حضور کے حکم کا انکار نہیں کر سکتا تھا، لیکن میرے اوپر مشقت تھی کہ میں بھوک سے مر رہا ہوں۔ حضور کہتے ہیں ان کو بھی لے آؤ، ایک پیارا دودھ ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی 300، کبھی اس سے کم، کبھی زیادہ اصحاب صفہ کی تعداد ہوتی تھی جو موجود تھے۔ میں سب کو بلا کے لے آیا۔ حضور نے اپنے ہاتھ مبارک سے دودھ کا پیالہ اٹھایا، مجھے پکڑایا اور فرمایا اس کی ابا ہریرہ، اب ان کو پلانا شروع کر دائیں ہاتھ سے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھو اصول ہے، اگر تمہارے سامنے کچھ بندے بیٹھے ہیں، تم نے پانی دودھ کھجور دینی ہے، دائیں ہاتھ سے شروع کرو۔ ایک دفعہ بڑا عجیب قصہ ہوا حدیث مبارک میں ہے کہ حضور پاک نے دودھ پیا، نوش کیا، جو بچ گیا، اب آپ کے دائیں ہاتھ پہ ایک چھوٹے صحابی بیٹھے تھے، بچے تھے، اور بائیں ہاتھ پہ حضرت خالد جیسے آدمی بیٹھے تھے۔ اب حضور نے سوچا کہ بھائی میری سنت تو یہی ہے کہ دائیں ہاتھ سے دینا ہے، لیکن دائیں طرف تو ایک بچہ ہے اور بائیں طرف اتنے بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں، اور اس کا حل یہ سوچا اور میں بیٹا بات سنو، حق تو تمہارا بنتا ہے کہ پہلے میں تمہیں دوں، لیکن تم اجازت دے دو تو ادھر سے میں شروع کر دوں۔ اور نے کہا یا رسول اللہ آپ کے جھوٹے کو میں اجازت نہیں دیتا، اور میں خود پیوں گا، میں کیوں دے دوں ان کو؟ حضرت مسکرائے، فرمایا اچھا بیٹا تم پیو۔ اس نے پیا، بہرحال وہ تو الگ بات ہے کہ معجزہ تھا، سب نے پی لیا۔ حضرت ابی ہریرہ فرماتی ہیں کہ اب میں سب کو پلا رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، سب نے پی لیا تو فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اشرب یا ابی ہریرہ، ابو ہریرہ اب تم پیو۔ ساتھ سبھی سمجھا دیا کہ تقسیم ہاتھ سے یہ پہلے مہمانوں کو پلائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پیا اور بھوکا تھا 4 دن سے، فرماتے ہیں اندازہ کرو میں نے کتنا دودھ پیا ہوگا۔ پینے کے بعد جب میں نے بس کی تو میں اشرب پھر پیو، کہتے ہیں اب میں نے حکم تھا، میں نے دوبارہ پیا، اور جب میں نے بس کی فرمایا اشرب ابی ہریرہ، پیو اور پیو۔ میں نے پھر پیا، اب جب 3 دفعہ پی لیا میں نے بس کی تو فرمایا اشرب، میں نے کہا حضور اتنا پی لیا ہے کہ اب تو ناک سے بہنے والا ہے۔ حضور مسکرائے، فرمایا اچھا آپ مجھے دے دو میں بھی پی لوں گا۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کے فضل کے باوجود بھی صحابہ یاد ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ایک دن اب اللہ کی رحمت سے فتوحات ہوئے، اموال غنیمت آئے، حوالی مکہ سارا عرب فتح ہو گیا۔ اب وہ غربت، وہ پریشانی کا دور جو تھا وہ ختم ہو گیا، تو بیویوں نے بھی مشورہ کیا کہ حضور کی خدمت میں ہم سوال کریں۔ دروشی بھی پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ احسان کا کیا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ ایک بات یاد رکھو، اگر درود پڑھنے کی توفیق نہ ہو، قرآن پڑھنے کی توفیق نہ ہو، اللہ کے ذکر کی توفیق نہ ہو، سمجھ لو اللہ ناراض ہے، اپنی زبان پہ میرا ذکر چاہتا ہی نہیں۔ تم کسی رشتہ دار سے ناراض ہو نا، کوئی بندہ کہہ رہا ہے چھوڑے یار اس کا نام نہ لو، اور اگر پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو سمجھو آج رب راضی ہے۔ اب ساری بیویوں نے، ازواج مطہرات نے آپس میں اتفاق کیا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آگے عرض کیا، اور جائز مطالبہ ہے، کوئی ناجائز بھی نہیں ہے، یعنی حضور کی بیویوں نے کوئی ناجائز بات نہیں کی ہے۔
لیکن شان مصطفی کے خلاف ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. جو کہ حضور فرماتے ہیں الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ، یہ دنیا تو لعنت والی جگہ ہے ما سوا اللہ کے ذکر کے. اور ایک آثار میں آتا ہے کہ دنیا جیفتن، یہ دنیا ایسی ہے جیسے کوئی مردار جانور پڑا ہو، اور طالبھا کلاف، جو اس کے پیچھے بھاگتے ہو ایسے ہیں جیسے کتے ہو. اللہ دنیا دے تو اللہ کے لیے خرچ کرو. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ کا کرم ہے، انبان غنیمت ہیں، مال یعنی بیت المال بھرا ہوا ہے، آپ کم از کم ہمیں 1 سال کا خرچہ تو اکٹھا دے دیا کریں تاکہ ہم اگلے فصل پر آ کر سوال کریں. 1 سال تو ہمیں اطمینان ہو کہ ہمارے گھر میں نفقہ نان نفقہ 1 سال کا موجود ہے. جب سب نے بات کر لی غضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ناراض ہو گئے، فرمایا چلے جاؤ، میں تم سے بات بھی نہیں کروں گا. اس کو شریعت میں کہتے ہیں ایلا، کہ کوئی آدمی قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی سے بات نہیں کروں گا. اور عورت کے لیے سب سے بڑی سزا ہی یہی ہے کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ اس کے ساتھ ملنا جلنا، اس کے کمرے میں سونا بند کر دو. شریف عورت کے لیے. آج کل کی جو چلتی پھرتی لاشیں ہیں، شوہر کا کیا غم ہے، ان کو تو ہر گلی میں شوہر مل سکتا ہے. استغفر اللہ. شریف عورت کے لیے تو موت ہے کہ خاوند بات نہ کرے. حضور پاک بالا خانہ میں تشریف لے گئے اور سارے مدینے میں منافقین میں یہ بات اڑا دی کہ طلق رسول اللہ ازواجہ، حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. استغفر اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے سنا تو میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ حضور اپنے بیویوں کو طلاق دے دے. اور ان میں عمر کی بھی تو بیٹی ہے نا، بی بی حفصہ ہے، اسی طرح ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہے. حضرت عمر کہتی ہے میں غصے سے آیا اپنی بیٹی کے گھر میں اور میں نے کہا اب نتیجہ مل گیا. میں تمہیں ہمیشہ کہتا تھا کہ کبھی حضور سے کوئی چیز نہ مانگا کرو، اگر ضرورت ہو تو مجھے کہا کرو. اور نے کہا عمر کیوں لڑتے ہو، جاؤ اپنا کام کرو، یہ میاں بیوی کا جھگڑا ہے، تمہارا کیا کام. اللہ اکبر. حضرت عمر کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ اب حفصہ اتنی بڑی ہو گئی ہے. وہ کہتی ہیں کہ میں مسجد نبوی میں آیا تو دیکھا کہ سارے صحابہ ایسے بیٹھے ہیں سر ڈال کے اور رو رہے ہیں کہ حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے. لیکن حلال کا بیٹا جو ہو اس کو تکلیف ہوتی ہے نا کہ میری ماں کو طلاق ہو گئی. حضور کی بیویاں تو مائیں تھی نا. بے شک. حضرت عمر فرماتی ہے میں نے پوچھا کہ حضور کا، ہم نے کہا کہ وہ بی بی ماریہ کے بالا خانے پر ہے، اوپر والے کمرے میں ہے. کہتے ہیں میں آیا تو سیڑھیوں پہ ایک دربان بیٹھا تھا. میں نے کہا کہ جا کے حضور سے اجازت مانگو کہ جا عمر علی باب کا، عمر ملنا چاہتا ہے. حضور نے اجازت نہیں دی. فرماتی ہے میں نے پھر اجازت مانگی لیکن حضور نے اجازت نہیں دی. تیسری دفعہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے زور کی آواز سے کہا. حضرت عمر جو تھے نا یاد رکھیے بڑی جہیر صوت ہے، بڑا بلند آواز تھی حضرت کی. سبحان اللہ. تیسری دفعہ جب میں نے زور سے آواز دی کہ عمر دروازے پہ کھڑا ہے اجازت مانگتا ہے تو اس نے کہا کہ اچھا اجازت ہے. تو میں سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، ایک مشکیزہ ہے، ایک مٹی کا پیالہ ہے اور ایک اور برتن ہے جس میں کچھ جو پڑے ہوئے ہیں. اللہ فتقا عمر رو پڑا. یہ کیسے ہو کسرا جو دنیا کے بادشاہ ہیں، ان کے دربار، ان کے کھانے، ان کی نعمتیں، ان کے لباس دیکھ کے آدمی حیران ہوتا ہے. آپ دنیا کے بادشاہ، دین کے بھی بادشاہ، اور آپ کا حالت یہ ہے غربت میں اور فقر میں. حضور نے فرمایا عمر اما ترضا، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو اللہ ان یکون لهم الدنیا ولنا الاخرہ، ان کو دنیا کی نعمتیں ملیں اور ہمیں آخرت کی نعمتیں ملیں. اس پہ راضی نہیں ہو؟ میں نے کہا حضور راضی تو میں ہوں لیکن صاف بات ہے کہ تکلیف تو ہوتی ہے. فرمایا کہ یاد رکھو الفقر فخری، یہ فقر میرا اختیاری ہے، اضطراری نہیں ہے. مجھے تو اللہ نے جبریل بھیجا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم مکے مدینے کے پہاڑ سونے سے بھر دیں آپ کے لیے. سبحان اللہ. لیکن میں نے عرض کیا
اشبع یوما واشکر واجوع یوما فاصبر، کہ یا اللہ مجھے اتنا دے دے کہ میں ایک وقت کا کھانا کھا کے تیرا شکر کروں، اور ایک وقت نہ ملے تو میں صبر کروں، تاکہ مجھے شکر اور صبر دونوں کا مقام ملے۔ حضور نے دعا مانگی تھی اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، کہ یا اللہ اہل بیت محمد مصطفیٰ کا رزق اتنا ہو جس سے بس زندگی گزر جائے۔ یہ تو میں نے خود مانگا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ عمر انی اطلعت الی الجنت فرأیت اکثر اہلہا فقراء، میں نے جنت میں نظر ڈالی تو میں نے سب سے زیادہ اس کی تعداد فقیروں کی دیکھی جو جنت میں ہیں۔ میں نے تو فقر خود اختیار کیا ہے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کے سلام کیا اور کہا انی احبک یا رسول اللہ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی محبت اور زیادہ دے۔ فرمایا سوچ کے دعا مانگو، اگر مجھ سے محبت کرو گے تو پھر فقر کا انتظار کرو، پھر بھوکا مرنا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے کے بعد اب حضرت عمر نے کہا کہ میں نے جرأت کی اور میں نے سوال کیا حل طلقت ازواجک یا رسول اللہ، حضور آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ فرمایا لا میں نے طلاق نہیں دی۔ فکبر عمر، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے خوشی سے نعرہ لگایا اور میرے نعرے کی آواز مسجد نبوی میں بھی پہنچی تو سارے صحابہ بھی خوش ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ میں نے طلاق نہیں دی ہے، میں نے تو ایلا کیا ہے۔ ایلا کا معنی ہے کہ میں نے ایک مہینے کے لیے قسم کھائی ہے کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا، یہ طلاق تو نہیں ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں خوش ہوا۔ اس کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں میں نے سوچا، میں نے کہا کہ حضور کو کسی طرح خوش کروں کہ حضور بڑے اداس بیٹھے ہیں نا، کوئی ایسی بات کروں جیسے حضور خوش ہو جائے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، عورتوں کو تو آپ نے سر پہ چڑھایا ہے نا، اللہ آپ نے کہا ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کا بھی وہی حق ہے جو مردوں کا ہے۔ ہم قریشی جو تھے نا مکے میں، ہم تو سارا دن لکڑی سے سیدھا کرتے تھے اور رات کو استعمال بھی کرتے تھے ان کو۔ آپ نے ان کو ہمارے سر پہ چڑھا دیا ہے کہ اب حفصہ بھی مجھے کہتی کہ جاؤ جاؤ یہ ہمارا اور نبی کا معاملہ ہے، سر پہ تو آپ نے چڑھایا ہے۔ فضائق رسول اللہ سے ہنس پڑے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر نے بات اسی لیے کی تھی کہ کسی طرح حضور کی طبیعت تو خوش ہو نا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ فَمَا لَبِثَ إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑا وقت گزرا کہ جبریل نازل ہوا، اللہ نے حکم دیا یا ایھا النبی قل لأزواجک سبحان اللہ۔ ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کا مزہ، دنیا کی دولت، دنیا کا فیشن چاہیے تو آ جاؤ، میں خوشی سے تمہیں کچھ نہ کچھ دے کے عزت کے طریقے سے طلاق دے دے، جدا کر دو، تم جانو اور دنیا والے جانے۔ تمہیں دنیا چاہیے تمہیں خوش طلاق لے لو۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تمہیں اللہ کا رسول اور آخرت پیاری ہے تو پھر خوشخبری سن لو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ، اللہ نے تمہارے لیے ایسا اجر عظیم تیار کر رکھا ہے جنت میں جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کو کہتے ہیں آیت تخییر، کہ اللہ نے خیال دیا حضور کی بیویوں کو کہ طلاق چاہتی ہو طلاق لے لو، لڑائی جھگڑے کا کیا مطلب؟ اور اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو اور آخرت میں نعمتیں لینا چاہتی ہو تو پھر اسی فقر پہ صبر کرو۔ حضور پاک جناب جب اترے، آپ تشریف لے آئے تو سب سے پہلے بی بی عائشہ کے گھر میں گئے۔ سبحان اللہ۔ کہتے میں تو نہیں گیا، میں تمہیں کہا ہے نا کہ حاجی یہ تو نرالے حاجی ہے، چھ نبی پر درود بھی نہیں پڑھتے، صحابہ رضی اللہ عنہ نہیں کہتے۔ رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر۔ حضور سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو پتا ہے کہ صدیقہ کا شان کیا ہے؟ میرے والد صاحب اللہ خیر مسا فرماتے تھے مولوی مکی عقیدہ تو میرا یہی ہے کہ حضور کے بعد ابو بکر عمر افضل ہیں، لیکن اگر اندر کی بات دیکھو تو عائشہ کا مقام اس
لیکن ان کا ابو بکر کیا زیادہ سے زیادہ حضور کو گود میں سلا لیں گے، زیادہ سے زیادہ حضور کے ہاتھ پہ بوسہ دے دیں گے، حضور کی پیشانی پہ چوم لیں گے، لیکن حضور جس کو بوسے دیتے ہوں اس کا کیا بکرا؟ سبحان اللہ. حضور تشریف لائے، السلام علیکم کرنے کے بعد آپ نے یہ آیت مبارک تلاوت کی اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ عائشہ جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، فاستعملی، اب آ کے اپنے والدین سے مشورہ کر کے جواب دینا. بی بی عائشہ کہتی حضور جانتے تھے نا کہ ابو بکر یا میری ماں کہاں کہے گی کہ حضور کو چھوڑ دو، اس لیے حضور نے مجھے مشورہ دیا. لیکن عائشہ تیرے علم پہ بھی قربان، تیرے نام پہ بھی قربان، تیری عصمت پہ بھی قربان. آج تو 29واں دن ہے، مہینہ تو پورا نہیں ہوا، اپنی قسم کیسے توڑ دی؟ سبحان اللہ. سمجھو مسئلہ سمجھو، ویسے بس بات آئی کام سے نکل گئی. ایک اشارہ کیا کہ آپ کے فراق میں تو دن گن رہی ہوں. سبحان اللہ. اللہ. آج 29واں دن ہے، لیکن شریعت کا حکم مقدم ہے کہ اللہ کے نبی کی قسم کیسے ٹوٹے؟ حضور نے فرمایا کہ عائشہ عشرن عشرن عشرن، اس کے بعد ایک انگلی بند کر دی. فرمایا عائشہ کبھی مہینہ 30 کا ہوتا ہے اور کبھی مہینہ 29 کا ہوتا ہے، یہ مہینہ 29 کا ہے، اللہ کا نبی قسم نہیں توڑتا. سبحان اللہ. عاشقوں نے بڑی عجیب بات کی ہے، تو عاشقانہ بات یہ عالمانہ بات نہیں ہے. انہوں نے کہا اصل وجہ یہ ہے کہ جیسے حضور کو ازواج کا فراق پسند نہیں تھا، ازواج کو بھی حضور کی جدائی پسند نہیں تھی، اللہ نے مہینہ بھی ایک دن کم کر دیا. سبحان اللہ. بی بی عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وسلم. اللہ، اس مسئلے میں ماں باپ سے پوچھی، انی اللہ رسولہ والدار الاخرہ، میں نے آپ کو، اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور آخرت کو چھوڑ دیا، مجھے دنیا نہیں چاہیے. سبحان اللہ. لیکن سوکن ہوتی ہے نا. بی بی عائشہ نے ایک بات کی، کہنا کہ یا رسول اللہ میں پتہ ہے وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بی بی عائشہ نے سوچا کہ شاید کوئی بی بی بھول کر بھی بیچاری جواب دے بیٹھے، چلو ایک تو کم ہو جائے گی نا، ایک دن تو ہمیں اور مل جائے گا نا. حضور مسکرائے، فرمایا عائشہ بات سنو، میں اللہ کا نبی ہوں، اگر انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں بتاؤں گا، اگر انہوں نے مجھ سے نہ پوچھا تو میں خود ہی نہیں بتاؤں گا. اب حضور ایک ایک بیوی کے گھر میں تشریف لے آئے، تمام بیویوں نے حضور کو چن لیا، دنیا کو چھوڑ دیا، آخرت کو چن لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فخر میں بھی راضی ہو گئی. تو یہ مقام فخر تھا. اور کیسے نہ ہو کہ جن کو اللہ نے حضور کے لیے چن لیا تھا وہ بیویاں کیسے نعوذ باللہ ناکام ہو سکتی تھیں؟ ان کو تو حضور کی بات سے، کلام سے، قول سے، عمل سے. حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کسرا کے محل میں بیٹھے ہیں، بادشاہ نے بڑی دعوت کا انتظام کیا، حضرت کے ہاتھ سے ایک لقمہ گر پڑا نیچے، حضرت نے فوراً اٹھایا، صاف کر کے منہ میں رکھا. ساتھی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ ان کے نزدیک تو یہ عیب ہے کہ آدمی گرا ہوا لقمہ اٹھا لے. فوراً آپ کو سنت حبیبی میں کیا میں اپنے حبیب کی سنت چھوڑ دوں ان ہمکوں کے لیے؟ حضور کی سنت یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے. اب آپ خود اندازہ کریں کہ میرا مدنی پیدا ہوتے ہیں تو گھر میں روشنی بھی نہیں ہے، چراغ بھی نہیں ہے، گھر میں دولت بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اور حضور ہمیشہ دعا مانگتے، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور فرماتے تھے لوگوں، الغنی من النفس، غنی وہ ہوتا ہے جس کا دل غنی ہو. غنی پیسے والے کو نہیں کہا جاتا. ایک فقیر بھی اتنا بڑا غنی ہوتا ہے کہ ساری دنیا کی مثال اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتی. اللہ عالم. اللہ اکبر. کہتے ہیں جی کہ جب کوئی عمرے کے لیے مکے آتا ہے تو بعض
اولاد رشتے دار تسبیح دے دیتے ہیں کہ وہاں لوگوں سے ہر دانے پہ درود پڑھانا اور پھر ہمارے لیے لے آنا، یہ بدعت ہے، اس کا نہ کوئی ثبوت ہے، نہ تسبیح پڑھنے کا، نہ کسی پڑھوا کے کسی کو ہدیہ دینے کا۔ اگر آپ کی اولاد پہ اتنا عشق ہے تو خود درود کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ لوگ پڑھ کے تسبیح دیں۔ ہاں، وہ مفہوم یہ ہے کہ اصل میں حضور کے زمانے میں صحابہ ہجرت کر چکے تھے مدینے سے، مکے سے۔ اب اگر وہ مکے میں رہ جاتے تو ہجرت نہ تمام ہو جاتی، اس لیے حضور کا بھی حکم تھا، حضرت عمر کا بھی حکم تھا کہ حج کرو جلدی مدینہ واپس جاؤ تاکہ تمہاری ہجرت میں خلل نہ آئے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ حج کے بعد کوئی نہ رہے، اب آپ کی حالات بھی اپنے نظام کے مطابق جائے گا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے نا جی کہ حج ہو گیا نا، اب حاجی جانے کی حدیثیں ڈھونڈ رہا ہے۔ کوئی موقع ملے، اللہ کے بندے میں ایک بات بتا دوں آپ کو، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ حج کرنے کے بعد، مدینے کی حاضری کے بعد اگر دل یہاں سے نکلنے کو چاہو تو سمجھ لینا کہ میرا حج مردود ہو گیا۔ میں کہا تمہارا کام یہ ہے کہ رو رو کے جاؤ۔ کہتے جی کہ اگر بالوں کو مہندی کے بجائے کوئی کلر دیا جائے اس سے بھی وضو ہو جاتا ہے۔ میاں وہ بھی مہندی کی طرح ایک رنگ ہے، وہ کوئی خول نہیں کر جاتا جیسے ناخن پالش ہے۔ اب اگر لڑکی نے ناخن پالش لگائی ہوئی ہے، نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا جب تک وہ ریموو نہیں کرے گی، وہ تہ جم جاتی ہے، وہ تو رنگ ہے۔ اگر ہم اللہ کے پیغمبر کے لیے عمرہ کریں، حج کریں، بالکل کریں۔ کہتے ہیں کہ دجال کے بارے میں سنا ہے، اور کیا یہ سنا، ہم نے بھی تو سنا ہے، کوئی تم نے تعلق بنانا ہے اس سے کیا؟ ہم نے بھی سنا ہے، جیسے تم نے سنا ہے، دیکھا تو ہم نے بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا، اور فرمایا اس کی علامت یہ ہے کہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور آنکھ کا ڈھیلا ایسے ابھرا ہوا ہوگا جیسے انگور کا دانہ باہر نکلا ہوتا ہے، اور اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کاف فا را۔ ہر مومن جو ہے وہ پڑھ لے گا کہ کافر لکھا ہوا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ دجال کے پاس استدراجی قوتیں ہوں گی، دریاؤں کو حکم دے گا تو بہہ پڑیں گے، زمینوں کو حکم دے گا تو سونا چاندی باہر پھینک دیں گی، اور ساری دنیا میں وہ دور کرے گا، لیکن اللہ کی رحمت سے مکہ اور مدینہ اس کے شر سے محفوظ ہوگا۔ وہ کوشش کرے گا، لیکن اللہ انقابہ الملائکہ، اللہ کے فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے، وہ مار مار کے دجال کو بھگا دیں گے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے مکے اور مدینے میں دجال بھی نہیں آئے گا اور طاعون کی وبا بھی نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ کہتے تھے کہ بچوں کو فرما بردار اور نیک بنانے کے لیے قرآن میں دعا ہے، اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین۔ ہر نماز کے بعد یہ 7 دفعہ پڑھ کے دعا مانگا کرو، اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین۔ اسی طرح دعا ہے ربنا ھب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعائیں میری امی بیمار ہیں، آنکھوں میں نظر آنا ختم ہو گیا تھا، اب ان کی نئی آنکھ چلوائی ہے، اللہ کا شکر نظر آتا ہے، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔ باقی اور صالحات اس لیے کہا گیا ہے ان کا اجر جو ہے وہ قیامت تک باقی رہتا ہے۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے ایک عورت نے عمرہ کیا، عمرہ کر کے طواف کر کے پہلے اپنے بال کاٹے، پھر یاد آیا کہ صفا مروہ نہیں کیا، یعنی صفا مروہ سے پہلے بال کاٹ دیے، دم پڑ گئی۔ میری بیوی حافظ قرآن ہے، باہر تو پردہ کرتی ہے لیکن گھر میں رشتے داروں سے نہیں کرتی، بالکل ناجائز ہے، اس کو تو خاوند کے بھائی سے بھی پردہ کرنا ہے، رشتے دار کیا مطلب؟ وہ قرآن کی حافظت جا کے دیکھ لینا کہ اللہ نے کس سے حکم دیا ہے کہ پردہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ وَآبَائِهِنَّ وَأَبْنَائِهِنَّ وَأَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ وَإِخْوَانِهِنَّ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اچھی حافظ قرآن ہے بھائی۔ صدقہ خیرات ایک کا ایک ملے گا یا ایک کا 28 ملے، ایک کا 1 لاکھ ملے گا، 28 کیوں؟
صدقہ خیرات کرتے ہوئے دل پریشان ہوتا ہے تو اللہ سے توبہ کریں، یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ صدقہ خیرات کرنے سے دل خوش ہو، کیونکہ اللہ کے قرآن کا وعدہ ہے کہ ما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو تم اللہ کے راستے میں دو گے اس کا بدلہ اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور حضور کی حدیث ہے ما نقص مال من صدقۃ قط، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیرات کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ آپ نے ایمان سے کہیں، اپنے اپنے محلے میں ملک میں نظر ڈالیں، کبھی سخی کو آپ نے بھوکا دیکھا ہے؟ نہیں۔ بڑے بڑے کروڑ پتی کو دیکھا ہوگا، لیکن کسی سخی کو، کسی دینے دار کو، کھانے دینے والے کو کبھی آپ نے بھوکا دیکھا ہے؟ الفاظ بھی نام ہے، کوئی 4 پڑھتا تھا، کوئی 2 پڑھتا، سب کی نمازیں ٹھیک ہے، جھگڑے میں نہ پڑھو۔ حنفی مسلک میں مقیم کے لیے 4 ہے، مسافر کے لیے 2 ہے۔ اگر کسی خاص حاجت کو حل کرنے کی نیت سے طواف کریں، بالکل ٹھیک ہے، طواف بھی تو نماز ہے نا، جیسے نماز حاجت ہے۔ نفس کے خلاف مجاہدے میں مضبوطی کے لیے عمل کی ضرورت نہیں، صحبت کی ضرورت ہے۔ کیونکہ نفس جو ہے نا، یاد رکھو، نفس اور روح ایک لطیف ہے، ایک کثیف ہے۔ اگر آدمی نفس میں چلتا رہے تو کثافت بڑھ جاتی ہے، اور نفس کی مخالفت کرے تو وہ لطافت بڑھ جاتی ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ اہل اللہ کی صحبت میں رہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سنت کی روشنی میں دعائے ربنا آتنا فی الدنیا، یہ سنت کی روشنی تو ہے۔ کہتے ہیں کہ امام ائمہ اربعہ کی فقہ مستند کیوں ہوئی؟ اللہ نے اسی کو قبول کیا، جس کو اللہ قبول کر دے اس کو کون چھوڑ سکتا ہے؟ اب دیکھیں نا، پوری دنیا میں آپ جائیں، کوئی مدرسہ ہو، شافعی ہو، حنفی ہو، مالکی ہو، اہل حدیث ہو، بخاری شریف پڑھی جاتی ہے کہ نہیں پڑھی جاتی؟ اسی طرح کوئی بھی دنیا کا ملک ہو، ائمہ اربعہ کی فقہ ہے، 5واں فقیہ تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا نا۔ طواف کسی کے لیے کر سکتے ہیں۔ طواف کے آخری چکر میں بھی استلام ہے، بالکل ہے۔ ہم حج سے پہلے منا، مزدلفہ، عرفات دیکھنے گئے تھے، وہاں سے احرام ضروری نہیں ہے، وہ کوئی میقات تھوڑا ہے، میقات تو عرفات ہے، طائف ہے۔ کہتے ہیں جی کہ قبر کے قریب کھڑے ہو کر وصیت یہی ہوتی ہے کہ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہم ثبت ہو۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرو، الآن یسأل، اب اس سے سوال جواب ہوگا، اللہ اس کو ثابت قدم رکھے۔ کہتے ہیں اہل سنت کے مولوی صاحبان کہتی ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ نہیں کہتے، قرآن کہتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں ہو۔ لیکن وہ ساتھ ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، معنی ہے کہ قوت علم، معیت علمی ہوگی یا معیت نصرت ہوگی۔ اسماء الحسنہ جو ہے کوئی پابندی نہیں ہے، اسماء الحسنہ کا اللہ کا حکم ہے، للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، 99 اللہ کے نام ہیں جو صحیح حدیثوں میں ثابت ہیں۔ ویسے تو علماء نے 3000 نام لکھے، الاسنا فی اسماء اللہ الحسنى، کتابیں بھی لکھی ہیں۔ تو بہرحال جتنا ہو سکے اسماء اللہ سے مانگا کریں۔ بس بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جو مناسبت ہو، کیا مانا یعنی رزق میں کمی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یا وہاب ہو یا رزاق ہو، میاں بیوی میں جھگڑا ہے، یا لطیف ہو یا ودود ہو، اولاد نہ فرمان ہے یا ذل جلال والاکرام، یعنی مناسبت ہو تو اچھی بات ہے، ورنہ بس اللہ کے نام لے کے مانگا کرو۔ اولاد نرینہ کے لیے اصل بات تو عقیدہ رکھو کہ میری اللہ کا جو منشا ہے وہ ہوگا، وہ چاہے لڑکا دے، وہ چاہے لڑکی دے، وہ چاہے جوڑے دے، وہ چاہے بالکل نہ دے۔ باقی علماء نے یہی لکھا ہے کہ اگر میاں بیوی سورۃ یوسف پڑھ کے دعا مانگتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ اولاد نرینہ بھی دیں گے اور اولاد صالح بھی ہوگی۔ باقی دم کرنا زیادہ بہتر ہے، ہاتھ رکھ کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ تعویذ افضل یہ ہے کہ گلے میں نہ لٹکائیں۔ اگر قرآن کی آیت ہے یا حدیث مصطفیٰ ہے تو وہ جائز ہے۔ مدینے جائیں تو حضور کے لیے ہدیہ کیا لے جائیں؟ سب سے پہلے اپنی شکل حضور والی بنائیں، پھر کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ تازہ شیو کر کے کیا ہدیہ لے جاؤ گے کہ جی میں آپ کی نافرمانی کر کے آ گیا ہوں؟ اگر احرام کی حالت میں عورت کو حیض آ جائے، وہ بالکل احرام کی پابندی کرے گی، مینا، عرفات، مزدلفہ، کنکری، ہر کام
کام کرے گی ماں سوا نماز اور طواف کے، اور پابندی ہوگی جیسے کہ عام وقت پہ پابندی ہے۔ ہاں اگر نقاب نہ کرے، چہرے کے آگے کپڑا لٹکا دیا کرو، نقاب باندھنا جو ہے وہ منع ہے احرام میں۔ احرام کی حالت میں اگر حیض آ جائے، پاک ہونے کے بعد مسجد عائشہ جائے، کیوں جائے؟ جب نیت کر کے احرام باندھا ہوا ہے پھر مسجد عائشہ کیوں جائے؟ اللہ نے عقل نہیں دیا، اس میں بھوسا بھرا ہوا ہے۔ بھئی پہلے تو نیت کر کے احرام باندھے ہوئے ہو، بس جب پاک ہو جاؤ عمرہ کرو۔ اگر طواف کرنے کے بعد عصر کی اذان ہو جائے، افضل یہ ہے کہ وہ 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھے۔ اگر عصر کے بعد 2-3 طواف ہم اکٹھے کر لیں، بعد میں آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے گزشتہ سال طائف سے احرام نہیں باندھا تھا، اب جیرانہ سے باندھ کے عمرہ کیا، کہ دم بھی تو دینی ہوگی نا۔ وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کل کوئی طائف کیا احرام نہیں باندھا، آج پھر طائف چلا جائے احرام باندھ کے عمرہ کر لے، دم نہیں دینی پڑے گی، کوئی جرمانہ نہیں ہوگا۔ یہ تو نہیں کہ سال کے بعد مسئلہ پوچھتے آئے ہو۔ بہرحال میری بیٹی، اگر تم نے طواف زیارت والے دن اپنے کپڑے وپڑے چیک نہیں کیے، تمہیں کوئی پتہ نہیں داغ لگا ہے یا نہیں لگا ہے، اس کا حل یہ ہے وہم میں نہ پڑو، کیونکہ طواف زیارت حج کا فرض ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا، اور بیوی اپنے خاوند پہ حلال نہیں ہوتی۔ اب ایک دفعہ پھر نیت کر کے طواف کر لو کہ یا اللہ اگر میرے اس طواف میں کوئی خامی رہ گئی ہے تو اس کے بدلے میں کر رہی ہوں۔ طائف کی زیارت کی ہے بغیر احرام کے آ گیا، عمرہ بھی کریں دم بھی دیں۔ طائف میں کسی نے ہمیں کہا کہ یہاں ایک بوڑھی عورت تھی، حضور کے راستے میں کانٹے بچھا، حضور طائف رہتے تھے؟ نہیں، حضور طائف تو رہتے نہیں تھے، وہ کانٹے کیسے بچھاتی تھی؟ جاہلوں کا کیا علاج ہے؟ وہ کانٹے بچھانے والی حضور کی چچی ہے، ابو لہب کی بیٹی ہے، بیوی ہے، حبل من مسد جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے، وَمَرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، وہ بچھاتی تھی۔ طائف میں حضور رہتے تھے کہ وہ وہاں بچھاتی تھی، بس جیسے کسی نے گھر دیا۔ حاجیوں نے تو زیارت کرنی ہے نا، ان کو کعبے کی زیارت کرواؤ تو یہ حاضر ہیں، شہباز کلندر میں لے جاؤ یہ حاضر ہیں۔ حاجی کا کیا ہے؟ ماشاءاللہ یہ تو بڑے صحیح العقیدہ لوگ ہیں، اگر ان کو اللہ کے گھر میں سجدہ کراؤ تو حاضر ہیں، اور جناب داتا میں سجدہ کراؤ تو حاضر ہیں۔ یا اللہ، یا لبیک، یا لبیک، یا شیخ عبد القادر، یا شیخ اللہ کے نعرے بھی لگائیں گے، یا علی مدد کے نعرے بھی۔ یہ تو سبحان اللہ، یہ حاجی کوئی نرالی قوم ہے۔ رشتہ دار یا ہمسائے کی بچی جوان عمرہ کر رہا ہے، بچی کی شادی پر خرچ کرے، پہلے شادی تو کرو بچی کی۔ ہمارے بنگلہ دیش میں ایک آدمی ہے، مولوی صاحب ہیں، حضور کو نور کہتے ہیں، نور مجازن کہتے ہیں یا جن سے نور کہتے ہیں؟ اگر جن سے نور کہتے ہیں تو وہ کافر ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور مجازن نور کہتے ہیں کہ نور ہدایت ہے، نور نبوت ہے، پھر کوئی حرج نہیں۔ کہتے جی کہ جس طرح جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی، عورت کو کیا ملے گا؟ عورت تم ملو گے نا، اور کیا ملے گا؟ اللہ کے بندے، عورت قرآن میں ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے ملے گا، عورت بھی جو چاہے گی ملے گا۔ کہتے ہیں میں بنگلہ دیش کا رہنے والا ہوں، مجھے اردو زیادہ سمجھ نہیں آتی، لیکن آپ کا درس سن کے اب الحمدللہ 90% سمجھ آ جاتی ہے۔ آپ مجھے طالب علم قبول فرمائیں، میرا بھائی میرے کو بس میں ہے یہاں مدرسے میں رکھنا، اس کے لیے حکومت اجازت دینا۔ علم حاصل کرو، یہ محاورہ ہے، اطلب العلم ولو بالسین، مانے یہ اتنا دور بھی جانا پڑے تو علم حاصل کرو۔ ایک بیوہ خاتون عمرہ کرنا چاہتی ہے، والد حیات نہیں، بھائی آ نہیں سکتے، تو بعد اگر وہ بوڑھی ہے تو اور عورتوں کے ساتھ مل کے آ سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ 14 سال کے بعد اولاد سے محروم، ٹیسٹ بھی کرا لیے ہیں جو ٹھیک ہیں،
دفتر کی لڑکی کہتی ہے مجھ سے نکاح کر دو، بچہ پیدا ہونے کے بعد مجھ کو بے شک طلاق دے دو۔ میرا بھائی جب اس سے نہیں ہوا اس سے بھی نہ ہو گئے کتنوں کو طلاق دیتے رہو گے؟ دونوں ٹیسٹ کراؤ، اگر تمہارے اندر نقص ہے تو شادی کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اگر دونوں ٹھیک ہو تو سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کرو۔ اگر ایک آدمی کو نیند آئی، کیا بیوی اپنے شوہر کو یا شوہر اپنی بیوی کو نہلا سکتا ہے یا کٹھے بیٹھ کے بھی نہا سکتے ہیں؟ ہاں جی نہا سکتے ہیں، بی بی عائشہ حضور کٹھے بیٹھ کے نہاتے ہیں۔ حل کروانے کے لیے لیموں کی خوشبو والا جھاگ سر پہ لگایا۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ اللہ نے پیسہ دیا ہے تو 10-12 ریال خیرات کر دو۔ میدے کے علاج کے لیے پودینہ اور لاچی استعمال کی، بطور علاج استعمال کی تو انشاءاللہ دم نہیں ہوگا، لیکن کچھ خیرات کر دو۔ عمرے کا طواف اور صفا کر لی تھی، بیوی نے بال نہیں کاٹے تھے لیکن میاں بیوی نے ہم بستری کر لی، دم پڑ گئی۔ جب اس نے بال نہیں کاٹے تو وہ تو احرام میں تھی نا، اور یار کیا مشکل تھا، پہلے بال کاٹ لیتے پھر شوق پورا کر لیتے۔ ہماری ایک بچی ہے، بچے ضائع ہو جاتے ہیں۔ میری بیٹی اللہ کے قرآن کو پڑھا کرو، قرآن میں آیت ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یہ آیت پڑھ کے دعا مانگا کرو۔ میں جدہ گیا تھا اپنے کام کے لیے، واپسی پر میں نے احرام نہیں باندھا تو جدہ بھی قاد نہیں ہے، یاد رکھو۔ جدہ حدود حرم سے تو باہر ہے لیکن بھی قاد نہیں ہے، تو اس پر کوئی دم نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ حاجیوں کو جدہ وغیرہ ادھر ادھر جانے کے بجائے طواف زیادہ کریں۔ فرض نماز کے لیے دل لگ جائے، ہر لفظ پہ غور کریں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ہر لفظ پہ غور کریں، انشاءاللہ چند دنوں کے بعد طبیعت لگ جائے گی۔ کاروبار میں برکت ہو، استغفار زیادہ پڑھو۔ ماں باپ کے لیے میں معذور ہیں، بالکل عمرہ کر سکتے ہو، ایک کے لیے ایک۔ میری بیوی بھی معذور ہے، اس کے لیے بھی آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں کلمہ توحید پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ تمہاری ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ پہنچائے۔ مولوی ٹھیکیدار ہے۔ ہم پاکستانی میں بیرون ملک مقیم ہیں، ہمارا گروپ سارا شافی تھا، ہم نے مزدلفہ 2 بجے رات کو چھوڑ دیا گروپ کی وجہ سے، اور 10 ذی الحجہ کی کنکری بھی فجر سے پہلے ہماری دم پڑ گئی۔ یہ تھوڑا ہے کہ گروپ آپ کا شیعہ ہو تو شیعہ بن جاؤ، اس کو کہتے جاؤ تو ہم آ جائیں گے۔ بھاگ کر طواف نہ کریں، ادب سے چلیں، طواف نماز کے حکم میں ہے۔ میرے چچا نے 12 تاریخ کو عصر کے بعد حلق کرنے کا ارادہ تھا، گم ہو گئے، 13 تاریخ کو حج کیا، کوئی بات نہیں۔ مرنے سے پہلے اگر ہم سچے دل سے توبہ کر لیں تو بالکل شرک بھی معاف ہو جائے گا، گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ جنت میں جب والدین جوان ہوں گے، اولاد کیسے پہچانے گی؟ تم بھی تو جوان ہو گے نا، سب کی عمر 33 سال ہوگی، پہچان اللہ ڈالیں گے۔ تم دنیا میں پہچانتے ہو والدین؟ اگر یہاں پہچانتے ہو وہاں بھی پہچان لو، اور اگر ماشاءاللہ یہاں بھی تمہیں شبہ ہے کہ پتہ نہیں والدین ہیں یا مجھے کرائے پہ اٹھا کے لے گئے تھے، کہتے تھے کہ جنت میں ایک مرد کو کتنی حوریں ملیں گی، بس دعا کرو جنت تو ملے، آمین۔ حوریں تو بعد میں، ویسے آتا ہے روایات میں 70، لیکن تمہیں یہی تمہاری حوری انشاءاللہ کافی ہے، یہ بھی تو ملے گی نا۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت نفل نہیں، واجب الطواف ہے، اس کا پڑھنا ہر حال میں ضروری ہے۔
جہاد کی شرط یہ ہے کہ امیر المومنین جہاد کا اعلان کرے اور استطاعت بھی ہو جہاد کرنے کی. اور پھر کیا جہاد دفاعی ہوگا یا ہمیں حملہ آور، تو یہ ساری چیزیں امیر المومنین طے کریں گے. میرے والد فوت ہو گئے ہیں، میری بوڑھی والدہ ہے. بوڑھی والدہ کو کیا پردے کی سختی کرو گے؟ کوئی حرج نہیں، اس تو نرمی ہے، بوڑھی کے لیے نرمی ہوتی ہے. اگر ایک عورت کا شوہر مر گیا، اس نے دوسری شادی کر لی، تو جنت میں کس کو ملے گی؟ جس کے نکاح میں مرے گی. جب دوسری شادی کر لی تو اب اسی کے ساتھ رہے گی، پہلے تو ختم ہو گیا. امام صاحب مداد کے بعد نماز میں کھڑے ہوتے، ان کو جا کے بتائیں نا، میں تو نہیں کھڑا ہوتا.